السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج تھوڑی دیر پہلے آپ نے دیکھا کہ نیشنل اسمبلی کے اندر ایک بڑا افسوسناک واقعہ جو ہے پیش آیا۔ طارق بشیر چیمہ صاحب پرانے سیاستدان ہیں، ایک سے زیادہ دفعہ ممبرز آف دا نیشنل اسمبلی رہے ہیں، کابینہ کا حصہ رہے ہیں۔ زرتاج گل صاحبہ جو ہیں پاکستان تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل کی، ان کے ساتھ ان کا کوئی ہیٹڈ آرگومنٹ ہوا۔ اس کے بعد جو خبریں آ رہی ہیں رپورٹرلی یہی ہے کہ وہ اٹھ کے ان کی سیٹ پہ گئے طارق بشیر چیمہ صاحب، اور جا کے انہوں نے کافی جو ہے گالم گلوچ کیا۔ وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ کافی غیر پارلیمانی جو ہے زبان استعمال کی گئی، اور اس کے بعد پھر وہاں پہ کافی جو ہے لڑائی شروع ہو گئی۔ طارق بشیر چیمہ صاحب چلے گئے، اس کے بعد سارے کا سارا معاملہ جو اسپیکر نیشنل اسمبلی کے کمرے میں چلا، ان کے جو چیمبر میں چلا گیا، وہاں پہ پھر جو ہوا ہے آرگومنٹ ہوا ہے۔ اور اچھی بات ہے طارق بشیر چیمہ صاحب نے جو چوہدری صاحب وہ معافی مانگ لی، آپ نے جو الفاظ ہیں ان کو واپس لے لیے، لیکن پھر بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سیاستدان خاص طور پر انکریج چاہیے جو پاکستان کے اندر جو خواتین کی نمائندگی سیاستدان جو سیاست کے اندر آ رہی ہیں، اور زرتاج گل صاحبہ جیسے لوگ جو کہ الیکشن لڑ کے آتے ہیں، ڈیرہ غازی جیسے خان جیسے علاقے سے وہ زوردار انداز سے الیکشن لڑنا اور الیکشن جیتنا از ناٹ اے اسمال تھنگ۔ اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں ناظرین۔ آج بڑا دن تھا، بڑا دن اس لیے تھا کہ کوئی 9 مہینے کے بعد پرسیپشن بنی ہوئی تھی کل سے، وہ یہی تھی کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ ان کو دکھایا جائے گا لائیو سٹریم جو ہے سپریم کورٹ، جو کورٹ نمبر 1 ہے، جس بینچ کو ہیڈ کرتے ہیں محترم چیف جسٹس قاضی فائز صاحب، ان کے کورٹ کی، وہاں پہ ان کی نیب قانون کے حوالے میں جو حوالے سے جو تبدیلیاں ہوئی ہیں وہ کیس چل رہا ہے۔ تو کافی رش تھا، کافی ایکسائٹمنٹ تھی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ سپریم کورٹ کا جو چینل ہے یوٹیوب کا، کیونکہ لائیو سٹریم وہیں پہ ہوتی ہے، اور وہ کچھ 16,000 کے قریب تھا، اور آج جب یہ خبر چلی کہ وہ ہوگا، ممکن ہے کہ وہ آئیں، وہ 75,000 کے اوپر یہ جا چکی ہوئی ہے جو سبسکرپشن جو ہے اس وقت یوٹیوب چینل کی سپریم کورٹ کے۔ ہمارے ساتھ راجہ محسن موجود ہے، حسن ایوبی وہاں پہ آج کورٹ کے اندر موجود تھے۔ ایک تو یہ بتائیے گا راجہ صاحب کہ آج ماحول کیسا تھا وہاں پہ؟ ایکسائٹمنٹ تو کافی میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر، خاص طور پر جو بیرون ممالک پاکستانی ہیں، پاکستانی ایکسپیکٹیٹس، وہ کافی زیادہ انٹرسٹ لے رہے تھے اور دے وانٹڈ ٹو سی کہ کیا ہو رہا ہے، اور پھر کچھ تصویریں وغیرہ بھی چل گئیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ پہلے تو ماحول بتائیے گا کیا تھا؟ سر کیونکہ کافی عرصے کے بعد یہ توقع کی جا رہی تھی کہ آج بانی چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے وہ نظر آئیں گے، اور وہی ہوا۔ جب سماعت کا آغاز ہوا تو بذریعہ ویڈیو لنک وہ سماعت پر کے لیے موجود تھے۔ اور کمرہ عدالت کی اگر بات کی جائے تو کمرہ عدالت کافی عرصے کے بعد کسی کیس میں ہم نے اتنا زیادہ کھچا کھچ بھرا ہوا دیکھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پی ٹی آئی کی تمام جو لیڈرشپ تھی وہ وہاں پر موجود تھی، ان کی قانونی ٹیم کے جو لوگ ہیں وہ وہاں پر موجود تھے۔ پھر صحافی بھی جب اس طرح کا کیس ہوتا ہے تو ایک بڑی تعداد میں وہاں پر آ جاتے ہیں، اور ایک الگ طرح کا ماحول نظر آ رہا تھا۔ یہ ریسنٹلی کافی بڑے بڑے کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہم نے الیکشن سمیت سنے۔ یہ شاید بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی آمد تھی آج کے، آج یہ کیس بالکل ہی ٹوٹلی مختلف لگ رہا تھا ماحول وہاں پہ ہمیں۔ کورٹ نمبر 1 کی پروسیڈنگز عام طور پر لائیو کی جا رہی ہیں آج کل، تو آج کو خاص وجہ بنی کہ نہیں کی گئیں؟ طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ بینچ ڈیسائیڈ کرتا ہے یا چیف جسٹس صاحب ڈیسائیڈ کرتے ہیں، رجسٹرار ڈیسائیڈ کرتا ہے، کون کرتا ہے کہ جی آج یہ لائیو جائے گا کیس، یہ اس کی ہیئرنگ لائیو جائے گی یا آج نہیں جائے گی؟ دیکھیں، اب توقع یہی کی جا رہی تھی کہ شاید یہ کیس جو ہے یہ براہ راست نشر کیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آخری سماعت منگل کے روز اسی کیس کی ہوئی تھی تو یہ براہ راست ہی اس وقت نشر کیا گیا تھا۔ کمرہ عدالت میں موجود تھے پی ٹی آئی کی کچھ وکلاء، جب ان سے اس حوالے سے ہم نے سماعت سے پہلے بات کی تو انہوں نے بھی یہ کہا، کیونکہ یہ خدشات تو تھے کہ شاید آج سماعت براہ راست نہ دکھائی جائے، اس کی وجوہات ہے کافی ساری۔ خیر جب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ معاملہ جو ہے یہ بینچ کے سامنے رکھیں گے، لیکن سماعت کافی زیادہ جب چلی تو اس کے بعد ایڈوکیٹ جنرل کے پی نے یہ معاملہ اٹھایا اور کہا کہ سماعت براہ راست نہیں دکھائی جا رہی۔ تو اس موقع پر چیف جسٹس صاحب نے انہیں کہا کہ آپ جا کر بیٹھ جائیں۔ شاید یہ ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم ہے اور ایڈوکیٹ جنرل کے پی کے، یہ تحریری طور پر ایک درخواست اس حوالے سے دائر کر سکتے ہیں، تاہم اس حوالے سے جو حتمی فیصلہ ہے وہ یہ جو بینچ کیس سن رہا ہے اسی کا ہی ہوگا کہ کیا یہ آئندہ کسی سماعت پر، کیونکہ دیکھیں ابھی تو ڈیٹ ان آفس ہو گئی ہے، اگلا ہفتہ جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب بھی یہاں پر موجود نہیں ہیں، کچھ دیگر ججز بھی موجود نہیں ہوں گے، تو اب یہ سماعت پاسبل یہی ہے کہ 10-12 دن کے بعد ہوگی۔ جب آرگومنٹ کریں بانی پی ٹی آئی تو وہ لائیو ہو جائے۔ سب سے پہلے آج جو خبر آپ نے بریک کی
کہ آپ نے بانی پی ٹی آئی کی شرٹ کا رنگ بتایا, پھر آپ نے یہ بتایا کہ ان کو پتہ 2 بٹن کھل کے بیٹھے. رنگ نہیں بتایا, بٹن بتایا تھا جی. نہیں بٹن بتایا تھا, بٹن بتایا جی کہ وہ رنگ پھر شرٹ پہن کر وہ کسی اور نے کیا. اچھا رنگ پھر لوگوں نے بٹن دونوں کھلے ہوئے تھے, آستینیں چڑھی ہوئی تھی. میں نے کہا عدالت کا احترام میں شاید ان کو ایک جسچر دیا کہ میں ایک طرح جیل سے بند کیتا ہو یار, تسی کہندے بیچارے کی کرن, گرمی ہو سکتی ہے, اب یہ نہیں پتا ہمیں وہاں پنکھا تھا اسی. اچھا ٹھیک ہے. اچھا لیکن میں جو گیا تھا نا آج عدالت کی, مجھے معلوم تھا ایک تو بات 100% شور, کل بھی آپ کو بتا دیا تھا کہ لائیو براڈ کاسٹ نہیں ہو سکتی. تو جب بولیں گے پھر پتہ چلے گا. نہیں آج تو کیس تو ہو گیا نا جی, کیس کی براڈ کاسٹ تو نہیں ہوئی نا, وہ تو ظاہری بات ہے اگر وہ بولیں نہ بولیں, لیکن آپ کو نظر تو آ رہا ہوتا ہے, ٹیلی کاسٹ تو ہو رہا تھا یوٹیوب میں. تو میں نے یہ بھی کہا تھا کہ سوابدید سپریم کورٹ کی ہے, یہ چیف جسٹس کی سوابدید نہیں ہے, یہ اس بینچ کی سوابدید ہے. بینچ مین سپریم کورٹ آف پاکستان کا بینچ, بینچ نمبر 1 ہے یہ. یہی بیسیکلی یہ خصوصی بینچ تھا بلکہ. اچھا اب میں جو گیا ہوں جس کے لیے میں چاہ رہا تھا کہ جس طریقے سے بانی چیئرمین نے جاپان کی اور جرمنی کی سرحد میں لا دی تھی, کیا اسی طرح کی قابلیت کی جھلک نظر آئے گی آج جس طرح وہ اپنا کیس آرگیو کریں گے؟ کیونکہ پہلے تو وہ یہ فرماتے رہے کہ مجھے جو نیب کے سوالات کا جواب میں نے دینا ہے تو وہ اس کے لیے مجھے وکیل چاہیے. تو اب اتنے بڑے وکیل کو ہٹا کر خواجہ حارث کا ایک نام ہے, یعنی پاکستان کے وکلا کے جو ٹاپ کے وکلا ہیں ان میں شمار ہوتا ہے. تمام چیف جسٹس صاحبان, تمام سپریم کورٹ کے ججز, ہائی کورٹ کے ججز ان کو بڑی رسپیکٹ دیتے ہیں. تو ان کو ہٹا کر ایک شخص کہتا ہے جی کہ میں خود اپنا کیس آرگیو کروں گا. باڈی لینگویج بتائیں, باڈی لینگویج آپ کو ان کو ڈر مطلب کہ سہمے ہوئے, مایوسی تھی جی, چہرے کے اوپر مایوسی تھی, افزارگی تھی, بے انتہا بور تھے اس کی وجہ سے. کیونکہ ایک تو 3 گھنٹے بیٹھنا, چپ کر کے بیٹھنا, بندہ جیل میں بیٹھا ہوا, کیا بندہ کرے, آپ کو ظاہر پتہ ہے میوٹ کیا ہوا ہے. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ عام طور پہ آپ کو پتہ ہے, آپ خود بڑا ریگولر سپریم کورٹ میں جب کیسز ہوتے ہیں اس طرح کے تو آتے ہیں. جب سے ہمارے راوی بھائی جاتے ہیں ہم نے جانا چھوڑ دیا. آپ پھر بھی آپ دونوں اکٹھے بھی کئی دفعہ نظر آتے ہیں. اب 2 اور جب سماعت لمبی چلتی ہے تو وہاں پہ جمائی بھی آ جاتی ہے. اور یہ تو ہم نے کئی چوہدری صاحب آپ کا کیا آج ریئیکشن تھا؟ کیونکہ جب وہ تصویر آ گئی, میں وہ محسن سے پوچھوں گا ابھی وہ تصویر کیسے باہر آ گئی, کیونکہ وہ ایک تصویر تھی, آنا کیا ہوا بس سوشل میڈیا کے اوپر, اس کے بعد پھر وہ تصویر ہی ہمیں نظر آئی ہر جگہ کے اوپر. پاکستان کے اندر ساری جو سوشل میڈیا ویب سائٹس ہیں, بڑے بڑے اخبارات ہیں, اس میں ڈان کیا ہے, جنگ کیا ہے, ان کی جو ویب سائٹس ہیں ظاہر ہے وہ اٹریکٹ کرتی ہے اتنی زیادہ, وہ ٹریفک کے بعد. خوبصورت تصویر ہے, میں تو حیران رہ گیا. جی صاحب کیا ماسٹر پیس ہے نیچر کا. نہیں اب کیا کریں, میں اس لیے خاور گومن صاحب بہت ساری آپس میں الجھنا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. نہیں آپ کامنٹ کریں, آپ بالکل کامنٹ کریں. نہیں کیا مطلب کہ ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ وہ حجاج بجاج بیٹھے ہوئے تھے, ان کو کسی اور ان کو پتا چلا خفیہ طریقے سے کہ وہ مطلب مرنے والے تھے, ان کا وہ گرنے والے تھے. آسانی سے آ رہا, آسانی سے رل رہا, رنگ بھی پریشان, آسانی سے رل رہا. جس طرح ایک دفعہ یاد جڑا پھر بڑے پریشان بنے ہیں, وہ باجوہ صاحب نو ڈیگ رہا تھی, جن نے انڈیا نو ناکو چارے چبوا دیے عمران خان نے اور باجوے نے, وہ ان کو گرتے ہوئے نظر آ رہے تھے. یار بس کرو, یعنی اس نے ان کو وہ سبق سکھایا کہ یہ قیامت تک یاد رکھیں گے, اور آپ یہ کہہ رہے کہ جی وہ مایوس تھے, وہ یہ ہو گیا تھا. خدا کا خوف کرے نمبر 1. اور ساری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ہی ہیز ون, اور کئی کیسز میں پہلے بھی بہت ساری عدالتوں میں آرگو کر چکے ہیں کہ یہ پہلا نہیں ہے. یعنی جو آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہے وہ اس کو کچھ پتہ نہیں ہے, اور جو ہم دو یعنی وہ کچی اور پکی اور ٹاٹ سے پڑھنے والے بندے ہیں, سانو بہت پتہ ہے. وٹ کہنا اس سے. اور ناظرین یہ جو بات کرتے ہیں نا اکثر وہ کوڈ ہوتی ہے, وہ میں نے بھی سنا تھا. اب کلیریفیکیشن تو بظاہر آپ سن لیں. وہ جو بارڈر کی بات ہوئی تھی نا جرمنی اور جاپان کی, وہ بیسیکلی بارڈر ایریاز کے اندر ڈیولپمنٹ کی بات ہوئی تھی آفٹر ورلڈ وار. اینیویز اچھا یہ جو تصویر نکلی, یہ بہت ہی کوئی معیوب بات ہے تصویر نکلنا. تصویر وہاں پہ ظاہر ہے وہ موجود تھے اس کے اوپر. تو میں سوال پہلے سن لیں, تو کیا مطلب آپ کے پاس سیل فون لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی, یا ہاؤس کے اندر سوری کوڈ نمبر کے اندر روم نمبر 1 کے اندر کسی کے پاس کوئی فون نہیں تھا؟ اتنی کیمرے لگے ہوئے ہیں, کہیں پہ کوئی بھی تصویر لے سکتا تھا. دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی کسی بھی کورٹ روم میں جانے کی کچھ SOPs ہیں. ہر بندہ وہاں پر موبائل فون لے کر نہیں جا سکتا. ایون میڈیا کے جو لوگ ہیں, ہم جو لوگ جو ریگولر رپورٹنگ کرتے ہیں وہاں پہ وہ فون باہر رکھتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ اندر جاتے ہیں. پھر اسی طرح جب چیز رپورٹ کرنی ہوتی ہے پھر اندر سے باہر آتے ہیں, پھر
اس کو جو ہے وہ اپنے آفیسز میں خبر لکھواتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فونز اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں, وہ لوگ جس میں وکلا ہوتے ہیں, جس میں لا کلرکس ہوتے ہیں, جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا اپنا عملہ ہوتا ہے. اچھا, یہ جب تصویر اسی طرح وائرل ہوئی تو ابھی سماعت چل رہی تھی کہ اس کے اوپر, میں خود کورٹ روم 1 کے باہر موجود تھا, وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جو پولیس افسران ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں جن کی مستقل تعیناتی ہوتی ہے, انہوں نے اس معاملے پر فوری طور پر تحقیقات شروع کی, سی سی ٹی وی کیمراز کی مدد لی گئی, اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو یہ تصویر, کیونکہ یہ ایک تصویر نہیں ہے, یہ ایک سے زیادہ تصویریں باہر آئی ہیں, تو ایک تصویر وہ ہے جو سب سے پہلے باہر آئی, اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک لا کلرک ہیں, کیونکہ لا کلرک کا مطلب ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا ہی وہ حصہ ہیں, وہ جج کے جو ہے انٹرنز ہوتے ہیں. بڑا یہ ایٹامک سیکرٹ ریلیز ہو گیا, نہیں, تصویر باہر آنا کون سی ایسی بڑی بات ہے. میں تو کہہ رہا ہوں لیکن اوپر سے تصویر بھی اتنی خوبصورت ہو, مطلب وہ دیکھ کے نظر آ گیا. میں کہہ رہا ہوں مجھے تو نہیں, آپ کو بڑی پسند آئی بھی لگتا ہے. نہیں, میں آپ کہہ رہے ہیں تو دھوم مچا دی ہے, آپ بڑا اچھا ہوا ہے وہ تصویر باہر آئی ہے. سوشل میڈیا کے اوپر ساری دنیا کہہ رہی ہے, میں تو سوشل میڈیا کی بات. وہ تو لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹس میں ملوث ہونے پر, عدالت سے سزا یافتہ ہونے پر, یہ اب پٹیالہ جیل میں موجود ہے, یہ شخص ہے, وہ کتنا خوشحال بشار یہ شخص ہے. اب تو خالی وہ رہ گیا نا وہ والا کیس, اور وہ اتنے مقدمات, کنوکشن آج بھی موجود ہے بھائی, کنوکشن آج بھی موجود ہے, آج بھی ان کی کنوکشن ختم نہیں ہوئی. سسپینشن آف سینٹنس کا مطلب ہوتا ہے بیل. چلیں ناظرین, سزا آج بھی برقرار ہے. اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا, ناظرین پتہ ہے وہ خط لکھا ہوا ہے, وہ اس خط کے بدلے میں آپ کو پتا ہے, ایک جب وہ سارا معاملہ چل رہے تھے تو فیصل واڈا صاحب کل ہمارے پروگرام میں بھی آئے تھے, انہوں نے خط لکھا ہوا تھا کہ جناب اعلیٰ مینو دسو کہ یہ جو گرین کارڈ ہولڈر نے بابر ستار صاحب وہ کس طرح بن گئے, جج کیسے بن گئے, انہوں نے کیوں نہیں بتایا, ان کی یہ اگر دوہری شہریت ان کی ان کے بچوں کی تھی, ضرورت تھی نہیں, یہ سارا وہ لیٹر لکھا ہوا تھا. ایک پریس کانفرنس بھی کی گزشتہ روز انہوں نے. اب اس کے اوپر سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لے لیا ہے. راجہ محسن سے جانیں گے, لیکن ناظرین اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں, آئین کا آرٹیکل 63C بڑا واضح ہے کہ ایک جو نیشنل اسمبلی کا جو ممبر ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ڈیول نیشنل نہ ہو, یا اس نے کسی ایسے ملک کی اس نے شہریت نہیں لی جہاں پہ جا کے آپ کو اپنے ملک کی شہریت چھوڑنا پڑتی ہے. تو پاکستان کا سٹیزن ہونا اور کسی دوسرے ملک کا پاسپورٹ یا شہریت نہ لینا اس کے لیے وہ لازم ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ ناظرین, ہائی کورٹ کے جو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے اس کی جو شرائط ہیں وہ بڑی واضح ہیں. ان کا یہی ہے کہ ایک ایکسپیرینس ہونا چاہیے, کوئی 10 سال کا جو ہائی کورٹ کی وہ پریکٹس انہوں نے کی ہونی چاہیے, باقی ان کی جو کوالیفیکیشن ہے پروفیشنل, ان کا سارا ایک بلیم لیس کا کیریئر ہونا چاہیے, وہ سارا کچھ ہوا. اب جب یہ سوال کیا جب واڈا صاحب نے اور اس کے اوپر آج جواب دے دیا, جواب میں جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان رائٹنگ یہ بتا دیا ہے کہ جناب اعلیٰ یہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر وہاں پہ یہ معاملہ ڈسکس ہوا, اور وہاں پہ اس وقت کے جو اسلام آباد کے جو چیف جسٹس صاحب تھے اطہر ملالہ صاحب, انہوں نے بتا دیا کہ جی یہ انہوں نے آلریڈی بتایا ہوا ہے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ بھی بتایا کہ کوئی قدغن نہیں ہے, پابندی نہیں ہے ڈیول نیشنل کے اوپر پاکستان کا جو ہے کہ جوڈیشری کا ممبر ہونے کے لیے. اور آج بھی ہم نے کافی پریس کانفرنس دیکھی. یہ فیصل واڈا صاحب کی جو پریس کانفرنس کے اوپر سو موٹو نوٹس ہوا ہے, وہ بنیادی کو وجہ کیا ہے, اس میں کیا ابھی تک آج آپ دیکھیں کہ یہ جو نیب ترمیم کیس تھا جس میں بانی چیئرمین پیش ہوئے تھے, اس کی سماعت کے دوران بھی جسٹس اطہر مناللہ صاحب نے اسی حوالے سے نام لیے بغیر, لیکن کانٹینٹ وہ یہ نہیں, ان کا اشارہ فیصل واوڈا صاحب کی پریس کانفرنس کی طرف ہی تھا. ہم نے یہ کہا کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ پگڑیوں کو فٹ بال بنائیں گے, ایسا کہنے والے در حقیقت خود کو ایکسپوز کر رہے ہیں. جیسے اطہر مناللہ صاحب, کیا آپ اپنی پراکسیز کے ذریعے ہمیں دمکا رہے ہیں؟ جیسے اطہر مناللہ صاحب جواب میں اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ ایسا ہو رہا ہے, نہ ہی ایسا ہونا چاہیے. اب دیکھیں اٹارنی جنرل صاحب کا جواب یہ سارے پورے معاملے کو جو ہے نا وہ سم اپ کر دیا. اٹارنی جنرل صاحب کا جواب آپ نے پڑھ کے, وہ ایسے کہ وہ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہو رہا. ایک طرف فیصل واوڈا کی کل پوری پریس کانفرنس ہوگی اور اٹارنی جنرل صاحب آج کمرہ عدالت میں کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو رہا. ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک جج ایک بات کہہ رہا ہے, اٹارنی جنرل صاحب کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہو رہا. ہائی کورٹ کے ججز خط لکھ کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی توہین عدالت کی کارروائی بلکہ شروع ہو گئی ہے. نوٹس کے اندر ایکسپلین کیا گیا کہ اس وجہ سے یہ لیا گیا, یا کیا اس میں؟ دیکھیں ابھی تک تو یہی ہے کہ اس پریس کانفرنس پر لیا گیا ہے, اور اس کے بعد پیمرا سے تمام جو اس کا کانٹینٹ ہے وہ منگوایا جائے گا اور پھر دیکھا جائے گا, اور پھر اس کی جو پوری جانچ ہے. لیکن فیصل واڈا نے کون سی غلط بات کی ہے؟ سوال پوچھئے نا, اور کیا کیا ہے؟ نہیں, سوال اگر پوچھیں گے تو آپ کو پرابلم ہو جائے گا. دیکھیں بات بڑی سمپل ہے, ججز سے ایک انہوں نے 19A کے تحت اپنا خط لکھ دیا,
انہوں نے سوال پوچھ لیا، حسن انہوں نے کون سی تصدیق کی ہے؟ حسن صاحب مہربانی کرو بات کرو، جو ہے ججز صاحبان کے حوالے سے ایک طریقہ کار ہے جو صاحب یہ سو موٹو کل سے یہ بات ہو رہی تھی کہ ہونا چاہیے، کیونکہ تواتر کے ساتھ اس کے اوپر پریس کانفرنس ہو رہی تھی کہ جناب اعلیٰ یہ کیا ہو گیا، لیکن میری تو ایک ہی رائے ہے، میں نے اس کے اوپر لکھا بھی ہے کہ خدا را قانون بنا دیں کہ کوئی دوہری شریعت والا شخص جو ہے وکیل جو ہے وہ پاکستان کا جج نہیں بن سکتا، بات ختم ہو جائے گی. جی صاحب ابھی تو نہیں تھا نا پابندی، ابھی نہیں تھی پابندی، بالکل نہیں تھی. اور وہ آپ دوہری کو میں شریعت نے رکھتے کل بھی بھی نہیں. کہا ہے، آج بھی کہہ رہا ہوں، ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ ایک تو آپ عدلیہ پر بطور ادارہ مہربانی حملے مت کریں، ایک یہ کوئی چینل کی اور ہماری پالیسی نہیں ہے. نمبر 2، اگر آپ اس طرح ججوں کے خلاف پریس کانفرنس کرائیں گے تو ان کا احترام تو ملیمیٹ ہو جائے گا. تو آج جو انہوں نے سو موٹو لے لیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے آن انسسٹنس آف ججز، یعنی بغیر کسی جواز کے تو نہیں ہوا، تو اب یہ لوگ جو گالیاں نکال رہے تھے اور بے جا حملے کر رہے تھے ججوں پر، ان کو اب اپنے یعنی ان الزامات کا جو وہ لگاتے رہے ہیں اس کا بھی ثبوت دینا پڑے گا اور جواب دینا پڑے گا. بالکل صحیح. ججز کل جو ہے سوموٹو کیس کی جو وہ ہیئرنگ ہوگی صبح کل ہے، ٹائم کیا دیا؟ صبح کا ٹائم ہو گیا، 9:30 بجے کا ٹائم سٹارٹ ہو جائے گا. لیکن ناظرین جو ایئر وائی چینل ہے، ہمارا یہ پروگرام ہے، ہمارے چینل کے پالیسی ایڈیٹوریل ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ ججز کا احترام، جوڈیشری کا احترام جو ہے وہ لازم ہے. بالکل اگر کسی کو بہت تکلیف ہے آرٹیکل 209 کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل موجود ہے، وکیل کریں، درخواست کریں، تو کسی بھی جج کے خلاف آپ نے شکایت کرنی ہے. یہ آپ پریس کانفرنس اور دائیں بائیں کر فائدہ نہیں ہوگا. ناظرین بریک سے چل رہے ہیں، بریک کے بعد بتائیں گے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی چند ایک امپورٹنٹ کیس چل رہے ہیں، وہاں پہ کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین آگ اور پانی کا ملاپ ہم نے کل بھی بات کی تھی، وہ ہو رہا ہے اور ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور پاکستان کی سیاست کے اندر آگ اور پانی کا ملاپ جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک طرف بانی پی ٹی آئی ہیں اور دوسری طرف جے یو ایف کے جو روح رواں ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ اب ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں، قربتیں بڑھ رہی ہیں. جو سیاسی نظریات ہیں اور موجودہ جو سیاسی حالات بنے ہوئے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے درمیان کافی جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یگانگت نظر آ رہی ہے. اب یہ کیوں کر ممکن ہو رہا ہے؟ پہلے جو مولانا صاحب نے بات کی ان سے پوچھا گیا جناب اللہ پہلے پتہ نہیں تسی کیڑے کیڑے عنوان دے نال تسی یاد کردے ہوندے سو بانی پی ٹی آئی، تو اس کے اوپر ان کا کیا جواب تھا، سنیے گا. تو جو سب سے زیادہ پچھلے 7-8 سالوں میں آپ کی طرف سے جو الزام ہوتا تھا وہ کہتے کہ یہ یہودی لابی ہے، تو جب یہ سیاسی تلخیاں ختم ہوں گی تو آپ ان کو یہودی لابی سے دوبارہ مسلمان لابی میں کیسے لکھتے ہیں؟ ایک بات ذہن میں رکھیں، اگر ہم نے بر صغیر کی سیاست میں کسی کو انگریز کا ایجنٹ کہا ہے یا ہم نے عالمی سطح پر کسی کو امریکی ایجنٹ کہا ہے تو یہ عنوان ہے، یہ عنوان ہے، ایک گالی نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو ہے ان کو سیاسی طور پر ہم لے رہے ہیں. اور آج جب ان کے لوگ آئے ہیں، اگر یہ لوگ 12 سال پہلے بھی آتے تب بھی میرا یہی ایٹیچیوڈ ہوتا، اور اگر آج آئے ہیں تب بھی میرا وہی ایٹیچیوڈ. اچھا حسن، 2-3 شرائط کل پریس کانفرنس میں میں سن رہا تھا مولانا صاحب کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ فوری الیکشن ہونے چاہیے، جیلی سمجھیے، اور باقی یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی مبینہ طور پر انٹرفیرنس ہے ان کے بغیر الیکشن ہونے چاہیے، اور اب سیاستدان کو مل کے آگے بڑھنا چاہیے. اور اس وقت ملک کے اندر واحد حل جو ہے اگر آپ سیاسی استحکام چاہتے ہیں تو وہ نئے تازہ الیکشنز ہے. اور انہوں نے بتا دیا کہ جی بالکل ہم آئیڈیاز کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور اگر ہمارے آئیڈیاز مل جاتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ تو واٹس رانگ ان دیٹ. کیا تحریک انصاف دوبارہ انتخابات کی ڈیمانڈ کرے گی؟ سوال تو یہ ہے. مولانا کے ساتھ ہم آواز ہوگی. دیکھیں مولانا فضل الرحمان بڑے سمجھدار قسم کے، بڑے قابل، اور میں تو بڑا پسند کرتا ہوں مولانا فضل الرحمان کو ایز اے پولیٹیشین. مولانا صاحب کا ایک چیز تو انہوں نے بڑی اپنی چیز کی ہے کہ انہوں نے اپنے پیچھے کر دیا ہے پی ٹی آئی کو. اسمبلی میں اگر اعداد و شمار دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کے پاس ایک تو صوبے کی حکومت بھی ہے اور نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں بھی اسٹرینتھ بہت زیادہ ہے مولانا کے مقابلے میں. لیکن اگر کوئی چیز حکومت کے خلاف اگر کوئی مہم چلتی ہے تو لیڈ کون کرے گا؟ وہ مولانا فضل الرحمان کریں گے. اور دوسرا پی ٹی آئی خود چل کے مولانا کے پاس گئی ہے، تو مولانا کے لیے تو اس میں ون ون ہے. کیا پی ٹی آئی کو ان کی شرائط، ان ٹرمز اور کنڈیشن کے اوپر جو ہے یہ چیزیں قبول ہوں گی؟ اس قسم کی محاذرائی کی سیاست وہ قبول کرے گی؟ کیا اسمبلیوں سے استعفیٰ دینے پر رضامند ہوگی ان کیس، یا وہ دوبارہ نئے الیکشن کو قبول کرے گی؟ تو یہ ایک بہت سے سوالات ہیں جن کا جواب آنے والے دنوں میں ملے گا. لیکن یقیناً آپ بات درست کر رہی ہیں کہ ایک قسم کی جو ہے وہ برف پگھلی ہے
دونوں سیاسی جماعتوں کے درمیان. اور یہ جو کلچر تھا جس قسم کے غلط قسم کے الفاظ یہ ادا کرتے رہے مولانا فضل الرحمان سے متعلق, اس کے اوپر ان لوگوں کو آج شرم کرنی چاہیے. اور جس طریقے سے وہ خود چل کے گئے ہیں اچھی بات ہے. مولانا فضل الرحمان بڑے ہیں, ایک بڑے سیاستدان ہیں, ایک بڑے سیاستدان کے بیٹے ہیں, عالم دین ہیں اور ایک اچھے پولیٹیشین ہیں, وفادار آدمی ہیں. تو ان کے پاس اگر چل کے گئے ہیں, انہوں نے ان کو گلے لگا لیا ہے, اچھی بات ہے. سیاست میں تلخی ختم ہونی چاہیے. بالکل صحیح بات کی حسن نے. وہ جو بات کر رہے تھے, آپ کو پتا ہے سیاست کے اندر ہو جاتا ہے, پیٹ بھی پھاڑے جاتے ہیں, گھسیٹا بھی جاتا ہے, اور کافی القابات ایک دوسرے کو ہمارے سیاستدان دیتے رہے ہیں آل اکراس, اس میں ناٹ پرٹیکولرلی اینی پولیٹیکل پارٹی. چودھری غلام حسین صاحب, اب جو بات ایک کویسچن یہ جو ریز کیا ہے حسن ہے کہ کیا نئے انتخابات کے لیے تیار ہو جائے گی پاکستان تحریک انصاف؟ جو میری بات ہوئی ہے تو اگر تو ایک براڈر کنسنسس ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ فری اینڈ فیئر جو ہے ساری سیاسی جماعتوں کو موقع ملے, نشانات بحال ہو جائیں جن کے نشانات لیے گئے تھے, لیڈران باہر آ جائے. ظاہر ہے اگر ایسا کوئی ہوگا, ماحول ایسا بنے گا تو اس میں پھر ساری سیاسی جماعتوں کو اس کا حصہ بننا پڑے گا. تو سوال, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اگلا ایک نیا الیکشن کو ٹائم فریم طے کر لیا جائے اور نئے الیکشن کی طرف جایا جائے, سارے اپنا زور آزمائی کر لیں میدان کے اندر؟ وہ تو ویسے جو بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی والوں سے, جو بھی کر رہے ہیں, میں ان کی نشاندہی کر کے کام کو خراب نہیں کرنا چاہتا. وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف اتنا کرنا ہے کہ 45 جو کنفرم کرتا ہے رزلٹ جو سارے کینڈیڈیٹس کے پاس ہے, اس کو ڈکلیئر کرنا ہے 47 اور 48 49 میں پیریڈ. تو پھر وہ نیا ہی الیکشن ہو گیا نا, نئی گورنمنٹ جب بنے گی. تو دوسری خان صاحب اور فضل الرحمان صاحب کی جو بات ہے, میں یہ ضرور کہوں گا کہ فضل الرحمان نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ وہ پی ڈی ایم کے ساتھ نہیں چلیں گے, یعنی نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ انہوں نے راستے جدا کر لیے ہیں. وہ جتنا ہو سکا پی ٹی آئی اور دوسری مخالف پارٹیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور نمبر 3, جیو سچویشن میں جو ایک دن میں نے بات کی تھی, غالباً اس کو آپ نے اگنور کر دیا تھا. تو یہ کئی وجوہات ہوتی ہیں جو یعنی اپنے بے وفاؤں نے ہمیں اکٹھا کیا. تو اب یہ اکٹھے ہو گئے کسی حد تک, اگرچہ نہ تو کوئی فضل الرحمان صاحب کو پی ٹی آئی کی مجبوری ہے اور نہ پی ٹی آئی کو کوئی کسی اسٹرینتھ کی ضرورت ہے, لیکن جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو اس سے ایک میسج جاتا ہے کہ گورنمنٹ از ان ٹربل. چلو ناظرین, ضروری یہی ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام آ جائے, اور بڑی اچھی بات ہے مولانا صاحب پہلے پی ڈی ایم کا حصہ تھے, اب اپوزیشن اتحاد کا حصہ ہے, تو بات چیت آگے بڑھ رہی ہے. میں نے پہلے دن میں ناظرین یہ بات کی تھی کہ موجودہ پارلیمان کے اندر ساری سیاسی جماعتیں موجود ہیں, اور ملک کو یہ جو سیاسی بحران ہے اس سے نکالنا سیاسی جماعتوں نہیں ہے. ناظرین, اگلی سٹوری آپ کو پتا ہے پاکستان کے اندر گندم کا بحران اسی طرح جوں کا توں موجود ہے. خاص طور پر پنجاب کے اندر بالکل جو ہے کوئی گندم کی خریداری نہیں ہو رہی, اور گزشتہ روز محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آن دا فلور آف نیشنل اسمبلی اس موضوع کے اوپر جو ہے تفصیل سے بات کی. انہوں نے کہا ایسا ظلم مت کریں, اگر اب نہیں پیسہ دیں گے کسان کو, اس کی گندم نہیں خریدیں گے تو آئندہ وہ کیسے گندم لگائے گا. سنیے کیا فرمایا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے. اس وقت جناب اسپیکر, پاکستان کے کسان سراپا احتجاج ہے. کسانوں کا معاشی قتل ہوا ہے, وہ جو معاشی قتل اس وقت جاری ہے, اس پہ اس ہاؤس کا مطالبہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونا چاہیے. انٹرم وفاقی حکومت میں فیصلہ لیا گیا باہر سے ڈالرز خرچ کر کے دوسرے ممالک کے کسانوں کو پاکستان کا عوام کا ٹیکس کا پیسہ ان کو دیا گیا اور امپورٹ کروایا گیا ویٹ. ہم سب حکومت وقت سے بھی یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اب کمیٹی کھیلنا بند کرے. کل نہیں آج ایکشن لینا پڑے گا جناب اسپیکر. نہ صرف ویٹ پروکیورمنٹ نہیں ہو رہا, نہ صرف ان کو اپنا ریٹ نہیں مل رہا ہے, مگر حکومت نے ایکسپورٹ پہ بھی پابندی لگایا ہے جناب اسپیکر. کسان جائیں تو کہاں جائیں. اور پھر یہ بھی مشورہ دیا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پرائم منسٹر صاحب کو کہ ان بندوں کو ڈھونڈیں, بیوروکریٹس کو ڈھونڈیں جنہوں نے یہ غلط فیصلے کروائے پہلے والوں سے, آپ سے, جس سے بھی کروائے, ان کو ڈھونڈیں اور ان کا احتساب کریں. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو ڈھونڈنا چاہیے کہ یہ کون سے بیوروکریٹس ہیں, کون سے منسٹرز ہیں
جو اس اسکینڈل میں ملوث تھے ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، اور جو اب حکومت کو فیصلے لینا ہی چاہیے، ایکشن لینا چاہیے، اس میں بھی دیر نہیں ہونا چاہیے جناب اسپیکر۔ آج بھی نیشنل اسمبلی میں شازیہ عمری صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ممبر آف دا نیشنل اسمبلی ہے، انہوں نے بات کی لاہور کے اندر یا پنجاب کے اندر جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں کسانوں کی، اس حوالے سے پاکستان میں کسانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، مستقل ان کا معاشی قتل ہو رہا ہے، ہر جگہ سے جو کسان لیڈرز ہیں ان کو اریسٹ کیا جا رہا ہے۔ حکومت سے ایک بار پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ خدارا کسانوں کے ساتھ اس ظلم کو بند کیا جائے۔ لیکن چیف منسٹر پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ یہ جو گندم کی خریداری کا معاملہ ہے اس کے اوپر ایک مختلف رائے رکھتی ہیں۔ گندم خریدنے میں کرپشن کے انبار لگ جاتے تھے، میں نے وہ راستہ بند کر دیا۔ گندم خریدنے میں کرپشن کے انبار لگ جاتے تھے، میں نے وہ راستہ بند کر دیا۔ کوئی گندم کا بحران نہیں ہے، 4 مہینے کے اندر اندر ہم 400 بلین کا کسان کے لیے پیکج لے کے آ رہے ہیں، 1.5 لاکھ روپیہ پر فصل اس کو دیں گے۔ ناظرین، خالد محمود کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کسان اتحاد کے، ان سے بات کرتے ہیں کہ اس وقت جو معاملہ کہاں پر موجود ہے۔ بہت شکریہ کھوکھر صاحب، آپ نے چیف منسٹر صاحبہ کا بیان بھی سن لیا، آپ نے جو پارلیمان کے اندر بات کی گئی خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور باقی بھی آپ جو سنی اتحاد کونسل والے ہیں وہ بھی روزانہ کی بنیاد کے اوپر اس ایشو کو اٹھا رہے ہیں۔ آن گراؤنڈ ابھی صورتحال کیا ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا گندم پڑی ہے، خریدی جا چکی ہوئی ہے، درمیان میں آڑتی لے جا چکا ہوا ہے، پنجاب حکومت کوئی بات کر رہی ہے، آپ لوگ کوئی بات کر رہے ہیں، اور خبریں مختلف قسم کی آ رہی ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کا جو گندم کا ریٹ ہے وہ 2300 سے 2400 روپے ہو گیا۔ کاشتکار کی جو پیداواری لاگت ہے وہ بھی اسے نہیں مل رہی۔ اب یہ سارے لوگ جتنے بھی اس پہ سیاستدان اس پہ بات چیت کر رہے ہیں، سیاستدانوں کو ایک چیز چاہیے کہ وہ کم از کم اسمبلی میں مل بیٹھے اور زرعی پالیسی بنائیں۔ پاکستان میں اس وقت ایگریکلچر ایمرجنسی کا نفاذ انتہائی ضروری ہے۔ جتنی ہم ہر سال آبادی بڑھا رہے ہیں، ہم آبادی کے لحاظ سے ہر سال ایک نیا نیوزی لینڈ یا سنگاپور جتنی آبادی ایڈ کر رہے ہیں، اس حساب سے ہماری ایگریکلچر میں گروتھ نہیں ہے۔ آج بھی ہم 10 سے 12 کھوکھر صاحب اچھی بات ہے، لیکن آج کا جو کرائسس ہے پنجاب کا اس کو بتائیں گے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ میں کرائسس کی طرف آ رہا ہوں، لیکن کاشتکار کو اس وقت جو آج کا ریٹ آ گیا، اب تو میرے خیال میں کاشتکار کو صرف گندم میں 500 سے 600 ارب روپے کا کاشتکار کو نقصان ہو گیا ہے۔ اس طرح کاشتکار کو مکی میں پہلے نقصان ہوا ہے، کپاس میں نقصان ہوا ہے۔ اب ملک کو جو نقصان ہونے جا رہا ہے جی، کہ اگلی 2 فصلیں گندم کے رقبے پہ آنی ہیں، وہ کپاس اور چاول ہے، دونوں فصلیں آپ کی ایکسپورٹ ہونے والی ہیں۔ اگر کاشتکار کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو اگلی فصلیں اس پہ برا امپیکٹ آئے گا۔ دیکھیں نا، آپ کی سب سے بڑی امپورٹ ہی کاٹن ہے جی۔ اگر پچھلے سال کی آپ ایکسپورٹ لگا لیں، $31.5 بلین کی ایکسپورٹ تھی، اس میں صرف $20 بلین کاٹن تھی۔ کیا آپ اپنی ایکسپورٹ ختم کرنا چاہتے ہیں؟ کیا پاکستان سے زراعت کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ لیکن اگر کاشتکار کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، اگلی فصل پہ کیسے خرچ کرے گا؟ دوسری بات چیز ہے کہ کاشتکار نے جب گندم کاشت کی تھی تو حکومت کی کمٹمنٹ پہ کاشت کی تھی، حکومت نے ایک منیمم سپورٹ پرائس طے کی تھی۔ اگر حکومت اس سے نکلنا چاہتی تھی تو حکومت کو چاہیے تھا وہ ایسا نکلتی کے بجائے کہ یکدم آ کے ان ٹائم اور آخری وقت تک حکومت نے اناؤنس بھی نہیں کیا کہ ہم خریداری نہیں کر رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑی وجہ ہے جی۔ یا تو حکومت پہلے دن آ کے اناؤنس کرتے کہ ہم خریداری نہیں کر رہے۔ میں نے کچھ کہنا ہے جی جوئی صاحب، دیکھیں نا، یہ تو بھائی آج وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ نے لاہور کے باہر ایک جگہ اعلان کیا ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا، نہ کوئی گندم کا بحران ہے، ہم اگلے 4 مہینوں میں 400 ارب لوگوں کو دیں گے۔ آپ گندم جلانا چاہتے ہیں یا سمندر میں پھینکنا چاہتے ہیں؟ آپ خود فیصلہ کر لیں کھوکھر صاحب۔ دیکھیں جی، ہمارے پاس دیکھیں گندم ہم کس لیے جلائیں گے؟ ہمارے پاس رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ نمبر 1، ہم نے تو اونے پونے داموں میں بیچ رہے ہیں، لازمی ہے جی، ہمیں جو بھی ریٹ مل رہا ہے ہم اس ریٹ پہ بیچ رہے ہیں، ہم مجبور ہیں جی، جو سچی بات ہے۔ میں اپنے جذبات کا لفظوں میں احاطہ کر نہیں بتا سکتا کہ ہم کتنی زیادہ تکلیف میں ہیں اس وقت کاشتکار ہے پاکستان کا، پنجاب کا کاشتکار، کہ حکومت نے ایک کمٹمنٹ کی تھی، حکومت نے وہ کمٹمنٹ اون کرنی تھی، یا حکومت ہمیں سچ سچ بتاتی کہ ہم پرچیز نہیں کر رہے، ہم جو مرضی کرتے۔ چاہیے یہ تھا کہ میں کاشت سے پہلے کہہ دیا نا انہوں نے۔ پوری دنیا میں خالد صاحب یہ بتائیے گا کہ کون سی حکومت نے، کون سے وزیر اعلیٰ تھے جنہوں نے کمٹمنٹ کی تھی؟ کوئی کمٹمنٹ اگر کی تھی تو وربل کمٹمنٹ تھی یا کوئی ان رائٹنگ کمٹمنٹ تھی؟
کوئی ایسی چیز ہم نے ابھی تک دیکھی نہیں ہے. کوئی ہے تو پروڈیوس کریں, ہمیں بھی بتائیں, ہم اس کو ٹیلی ویژن پر چلائیں, ہم اس کے ٹویٹس کریں, سوشل میڈیا پر اس کی تشہیر کریں, اور حکومت کو ہم آڑے ہاتھوں لیں. خالی زبانی جمع خرچ تو نہیں سر چلے گا نا. ریٹ مقرر کیا بھائی تو. جی حسن یوب صاحب ہیں. جی بالکل. ایک منیمم سپورٹ پرائز طے کی 3900 نمبر 1. نمبر 2, حکومت نے اکتوبر نومبر میں پوری ایک کمپین چلائی تھی کہ گندم کاشت کرو, گندم کاشت کرو, کیونکہ حکومت اس وقت یہ شو کر رہی تھی کہ پچھلے سال ہماری 24 خواتین آٹے کی لائنوں میں شہید ہوئی ہیں, زیادہ کاشت کرو تاکہ ہمیں گندم کا آٹے کا پرابلم نہ ہو, غریب آدمی نہ مرے. دیکھیں نا 3 کلومیٹر لائن لگی ہوئی تھی. باقی ہمارے ساتھ تو ظلم یہ ہوا جب 20 سال انٹرنیشنل ریٹ ہم سے ڈبل تھا, اس وقت تو ہمیں انٹرنیشنل ریٹ نہ ملا. جب 1 سال انٹرنیشنل ریٹ کم ہو گیا, اس وقت کہتے ہیں جی انٹرنیشنل ریٹ کم ہو گیا. سر معاہدہ ہے تحریری سر, میرا سوال تو یہ تھا نا جناب, پوچھنے تو دینا, میں سوال پوچھ رہا ہوں کہ معاہدہ ہے یا نہیں ہے. کاشتکار کے ساتھ حکومت کا کبھی معاہدہ نہیں ہوتا ہے. نہیں, آپ کے اتحاد ہے نا, کسان اتحاد کے سربراہ, میں خود کاشتکار ہوں جناب. اور ریٹ مقرر کیا ہے گورنمنٹ کا, ریٹ تو مقرر مجھے معلوم ہے نا. اس کے بعد حکومت کہتی ہے وہ باردانہ دیتی ہے اور پھر آپ اس سے وہ پرچیز کر لیتے ہیں, وہ تو مجھے معلوم ہے. اچھا کھوکھر صاحب, امیجیٹلی آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے پنجاب حکومت سے فی الفور؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بعد میں کسان کارڈ کے ذریعے پیسے دیں گے. آپ سے اگر پوچھا جائے کہ اگلے ہفتے 10 دن کے اندر پنجاب حکومت کو یہ کام کرنا چاہیے تو ہماری تھوڑی سی بہتری ہو جائے گی, کسان تھوڑا سا سوکھا ہو جائے گا. 8-10 دن میں نہیں, میرے خیال میں اگلے 1 دن میں حکومت کو جو جنرل کاشتکاروں کے پاس پڑی ان سے خریداری کرنی چاہیے فوری طور پہ. اب آپ دیکھیں نا کاشتکاروں کے ساتھ تو یہ زیادتی ہے, پاسکو پرچیز کر رہی ہے, فوڈ ڈپارٹمنٹ پرچیز نہیں کر رہا. اب میرا ضلع کھانے والے میں 3 تحصیلوں میں فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے, 1 میں پاسکو, 1 تحصیل میں خریداری ہو رہی ہے, 3 میں نہیں ہو رہی. اب وہ 3 کیا پاکستانی نہیں ہے؟ اور 1 میں جو ہو بھی رہی ہے وہاں بھی کرپشن کی انتہا ہے جی. اتنی کرپشن میں نے اپنی لائف میں نہیں دیکھی. بالکل صحیح کھوکھر صاحب, جو آپ کی رائے سامنے آ گئی, بالکل یہی بات کی جا رہی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے گندم کی خریداری جو پنجاب میں کی جائے, کسانوں کو سا ریلیف ملے گا, ان کو آن بورڈ لیں. یہ سارے ان کے نمائندہ گان موجود ہیں اور پنجاب کی چیف منسٹر صاحبہ ان کو بلا لیں کہ کیا وہ کرنا چاہ رہی ہیں. ناظرین جو ہے بریک کی طرف جا رہے ہیں, بریک کے بعد بات کریں گے مختلف اور ہمارے پاس سٹوریز موجود ہیں, ان کے اوپر اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. آج کل جو ہے پاکستان کی عدلیہ کے حوالے سے کافی زیادہ خبریں آ رہی ہیں. لاہور کے اندر آپ کو پتا ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کے جو ججز ہیں ان کی تعیناتی کا معاملہ ہے. لاہور کے جو چیف جسٹس ہیں ملک شہزاد احمد خان صاحب, وہ بار بار جو ہے پنجاب حکومت کو, ان کے اٹارنی جنرل کو بلا کے پوچھ رہے ہیں جناب اعلیٰ اپوائنٹ کر دیں, بندے نامنیٹ ہوئے ہیں. اسی طرح جو ہے لاہور ہائی کورٹ نے کچھ ججز کو نامنیٹ کیا تھا, الیکشن کمیشن کو دیے تھے کہ یہ الیکشن ٹریبیونل کے لیے بھی کچھ 6 ججز کے شاید نام دیے تھے, ان کی بھی تعیناتی ابھی تک رکی ہوئی ہے. لیکن آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک اہم کیس تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک شاعر ہیں, ان کا نام ہے احمد فرحاد صاحب, وہ غائب ہیں کچھ چند دنوں سے. ان کی بازیابی کے لیے پٹیشن ہوئی ہے. جسٹس محسن اختر کیانی صاحب جو ہے انہوں نے اس کو بینچ کو ہیڈ کیا, تو وہاں پہ جو ہیئرنگ ہوئی اس دوران کافی زیادہ ہمیں ان کے ریمارکس سننے کو ملے, خاص طور پر جو وہاں پہ کچھ اداروں کے لوگ موجود ہیں رپورٹنگ کے لیے, ان کے اوپر بھی انہوں نے برہمی کا جو ہے اظہار کیا کہ ایسا نہ کیا کریں. پھر سیکرٹری داخلہ, سیکرٹری دفاع کو جو ہے انہوں نے نوٹسز ایشو کر دیے ہیں منڈے تک کے لیے کہ جناب اعلیٰ آئیں جواب دیں کیا ہو رہا ہے. ہمارے نمائندے حسین چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس سارے کیس کی جو وہاں پہ ہیئرنگ انہوں نے رپورٹ کی اس کو سنا, ان سے جانتے ہیں. بہت شکریہ حسین. یہ معاملہ ہے کیا؟ مطلب میرے خیال میں کل آج کی ڈیڈ لائن دی تھی ان کی بازیابی کے لیے, تو پھر آج ہوا کیا بتایا انہوں نے, پولیس نے کیا بتایا؟ بہت شکریہ سر. یہ کل پہلی سماعت ہوئی تھی. ان کی پٹیشن جو ہے وہ ان کی اہلیہ کی جانب سے دائر کی گئی تھی. یہ کشمیر سے ان کا تعلق ہے, احمد فرحاد ان کا نام ہے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے پٹیشن دائر کی تھی بازیابی کے لیے, اور یہ بتایا گیا تھا کہ ان کو اٹھا لیا گیا ہے. کل پہلی سماعت تھی اور جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے جب سماعت کی تو انہوں نے ایس ایچ او جو تھے متعلقہ اور لوئی بیر کے جو ایس ایچ او ہیں اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن ایس ایس پی آپریشن, ان کو طلب کیا تھا. وہ کل پیش ہو گئے تھے 6 بجے, اور انہیں کہا تھا کہ آج 3 بجے تک جو ہے وہ مغوی جو ہے اس کو بازیاب کروائیں اور رپورٹ پیش کریں, اور ان کیس اگر کوئی خفیہ ادارہ یا انٹیلیجنس ایجنسی یا کوئی بھی لے کے گیا ہے تو وہ آپ اپنے رجسٹر میں اندراج کریں اور اس کا ریکارڈ آ کر پیش کریں.
کریں. آج 3 بجے سماعت ہوئی تو جو ایس ایس پی انویسٹیگیشن تھے انہوں نے آ کر بتایا کہ ایک انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ بنا دی گئی ہے اور سی ڈی آر بھی جو ہے وہ لے لی گئی ہیں, اور جو چونکہ جو وقوع ہوا ہے جب وہ انہیں لے کے گئے اس وقت رات کا وقت تھا, لیکن جو گاڑیوں کا جو نمبر ہے وہ صحیح واضح نہیں آ رہا, لیکن ہم نے سیف سٹی جو کیمرے ہیں اس کو بھی چیک کیا ہے, لیکن ہمیں تھوڑا وقت دیا جائے تاکہ ہم اپنی پروگریس رپورٹ جو ہے وہ پیش کر سکیں. اس پر جو ہے وہ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ گزشتہ روز بھی انہوں نے کہا تھا کہ جو نئے آئی جی آئے اسلام آباد کے ان کو ہم نے ہائی کورٹ جب وہ آئے تھے اپنا ظاہر تعارفی سیشن منڈے تک کی ڈیٹ دی ہے جی منڈے کا نوٹس کس کو سیکرٹری دفاع کو نوٹس کیا ہے اور کہا ہے کہ جو ان کے متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہیں یا جو بھی ان کے نیچے ایجنسیز ہیں ان سے رپورٹ لیں اور منڈے کو پیش کریں اور ایک وزارت دفاع کا جو متعلقہ افسر ہے وہ اپوائنٹ کریں اور وہ آ کر منڈے کو. اچھا یہ کیا ہوا وہاں پہ کچھ لوگ جو رپورٹنگ کے لیے کچھ ایجنسیز کے ہوتے ہیں, یہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے جن کو آج کہا گیا کہ آپ آئندہ یہاں پہ نہیں آئیں گے, ان کا داخلہ بند کر دیا گیا؟ جی دیکھیں عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں مختلف لوگ جو ہے وہ آتے ہیں, ظاہر ہے جس طرح وہ ان کا کام ہوتا ہے وہ وہاں پر اکثر دیکھتے رہتے ہیں, لوگ ہوتے ہیں ایجنسیز کے بھی ہوتے ہیں, باقی بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ بھی ہم دیکھتے ہیں, ہائی کورٹ میں بھی دیکھتے ہیں, جوڈیشل کمپلیکس میں بھی دیکھتے ہیں. آج جو ہے وہ آج صبح جب ہم ہائی کورٹ گئے تو وہاں پر ہمیں پتہ چلا کہ عدالت کی جانب سے یہ واضح آرڈر کیا گیا ہے کہ کوئی بھی جو ایجنسیز یا انٹیلیجنس ایجنسیز کا جو اہلکار ہے وہ کوئی بھی کمرہ عدالت میں نہیں آئیں گے, اور ججز نے جو ہے وہ ان کو منع کر دیا ہے اور داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے. یہ کلیئر آج بتایا گیا. اچھا حسن, لاہور میں کافی سیریس ایشو بنا ہوا ہے, اے ٹی سی جو ججز ہیں ان کی تعیناتی کا معاملہ, اسی طرح آپ کو پتا ہے الیکشن ٹریبیونل, وہ آپ زور دیتے ہیں جی الیکشن ٹریبیونل جائیں الیکشن ٹریبیونل جائیں, وہ ابھی تک صرف 2 ٹریبیونل بنے ہیں, 6 ججز تعینات کر دیے. چیف جسٹس صاحب نے کرنے ہیں نا, نہیں وہ تو کر دیے انہوں نے کر دیے, ٹریبیونل چیف جسٹس نے کرنی ہے, ہائی کورٹ جو نہیں سنیں صحیح, اس کی جو فائنل نوٹیفیکیشن ہے وہ الیکشن کمیشن نے کرنی ہے, وہ ججز انہوں نے نامینیٹ کر دیے, یہ آگے ان کی نوٹیفیکیشن نہیں ٹھیک ہو گیا. اچھا اہم بات میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جسٹس محسن اختر کیانی از امنگ دوز 6 ججز جو کہ مداخلت کی بات کر رہے ہیں, جنہوں نے خط لکھا ہے. اب ان کو تو ایک گریوینس ہے, وہ ایک فریق بن چکے ہیں. اب وہ جو ہے یہ حساس ادارے کو لوگوں کو آج بھی انہوں نے جو ہے وہ طلب کیا ہے, یہ جو خالی سیکرٹری دفاع کو نہیں کیا, جو اسلام آباد کے جو حساس ادارے کے جو ہیڈ کر رہے ہیں نہیں ان کو طلب نہیں کیا, وہ ریمارکس کی حد تک تھے, جب آخر میں جب انہوں نے آرڈر لکھوایا آپ اپنا جو ہے نا وہ پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں. تو یہ نہیں ہے, آپ کو دیکھیں جوڈیشل ریسٹرینٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے, آپ نے اپنا فیصلہ دے کر آپ ایسا فیصلہ دیں جو امپلیمنٹ بھی کل ہو جائے. وہ آپ کو پتا ہے نا حسن, اس کے اوپر ان یہ ٹارگٹ کیا تھا, آپ نے یہ کہا تھا کہ جناب اعلیٰ آپ تھوڑی ہمت پکڑیں, جو جج صاحبان نے طلب کیا تھا اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہیں پہ کیس ہونا, اس کا حل کریں, کچھ چیز ثابت ہو رہی ہو کہ ان کا انوالومنٹ ہے. ابھی تو ہوا میں تیر چلا رہے ہیں, کیا کر سکتے ہیں. یہ کیس چلا. چوہدری صاحب یہ جو معاملات چل رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ کا, خاص طور میں آپ سے پوچھوں گا وہاں پہ کیا مسئلہ چل رہا ہے؟ چیف جسٹس صاحب آپ ججز کی تعیناتی انہوں نے جج اپوائنٹ کیے ہیں, ان کو ان کی اناؤنسمنٹ نہیں کر رہی, نہ پنجاب گورنمنٹ نے جو نوٹیفیکیشن نہیں کرنی تھی نہ وہ ان کو نوٹیفائی کر رہے, نہ وہ الیکشن کمیشن کر رہا ہے, نہ لا منسٹری کر رہی ہے. آج تو اٹارنی جنرل کو, جو پنجاب کے اٹارنی جنرل ہیں, ان کو کافی سختی سے انہوں نے پوچھا, ایڈوکیٹ جنرل سوری, ان کو پوچھا, ظاہر ہے پنجاب کے جو سینئر لا آفسر ہیں ان سے بھی پوچھا کہ آپ کیوں نہیں ایسا کر رہے. تو اب پالیٹکس کیا ہے, باہر کی پالیٹکس کیا ہے؟ میں بلاتا ہوں چیف جج, چیف منسٹر کو بلا رہی ہیں. ناظرین یہ سارے معاملات ہیں پاکستان کے اس وقت, آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہم بلا سکتے ہیں. یہ تھا خابر صاحب جی چوہدری صاحب کہ جو نظر آ رہا ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ کوئی نو نان سینس والی پالیسی پر آ گئی ہے اور انہوں نے کسی کو اسپیئر نہیں کرنا. دس از واٹ اٹ لکس لائک. ناظرین بڑا واضح ہے, ہمیشہ سے پاکستان کے اندر آئین قانون کی حکمرانی چاہیے. ماضی کے اندر تھوڑا سا ہٹ کے جوڈیشل ایکٹیویزم ہوتا رہا ججز صاحبان کے دوران, آپ کو پتا جی ان کے جو ادوار کے دوران. ہم چاہتے ہیں پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی حکمرانی. دیٹس ایک. ناظرین آج کے لیے اتنے, کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.